الٹرا ساؤنڈ پہ چیک کرایا، پتا چلا لڑکی ہے۔ نہیں ڈاکٹر 4 لڑکیاں پہلے سے ہیں، یہ بھی بیٹی ہے، میں تو ان کے دہیج کا انتظام نہیں کر پا رہی ہوں، اس کا کہاں سے کروں گی؟ نہیں اب مجھے بیٹی نہیں چاہیے، گرا دو، ایبورشن، آپریشن، اسقاط۔ اس بچی کو پیٹ کے اندر سے گرا دیا جاتا ہے۔ اگر یہاں کسی نے یہ جرم کیا ہے، سن لو میری بہنوں، سن لو میری قوم کی بیٹیوں، سن لو میری سماج کی ماں، اوہ سنو، اللہ کے نبی فرماتے ہیں جس عورت نے اپنے پیٹ سے کسی بچے کو گرایا، ایبورشن کرایا، اس کی عمر پیٹ میں 1 دن کی کیوں نہ ہو، 1 ہفتے کا بچہ کیوں نہ ہو، پیٹ میں 1 مہینے کا کیوں نہ ہو، 3 مہینے کا کیوں نہ ہو، 3 دن کا کیوں نہ ہو، قیامت کے دن یہ بچہ اللہ رب العالمین اس کو زندگی دے گا، اس کو ہاتھ دے گا، پیر دے گا، زبان دے گا، سر دے گا، آنکھیں دے گا، چہرہ دے گا، سب کچھ دے گا۔ جاء یوم القیامہ ومعلق بین ثدیہ، یہ بچہ اپنے ماں کی دونوں پستانوں سے لٹکا ہوا آئے گا، اپنے ماں کے دونوں سینے سے لٹکا ہوا آئے گا۔ قیامت کے دن اس حال میں آئے گا کہ یہ بچہ اپنے ماں کی پستان سے دودھ چوس رہا ہوگا، دودھ کھینچ رہا ہوگا۔ اللہ رب العالمین کی آواز آئے گی، اے بچے تجھے کچھ کہنا ہے؟ بچہ اپنے ماں کی پستان کو چھوڑ دے گا، یقول، چیخے گا اور کہے گا، یا ربی ہذہ امی قتلتنی، اللہ یہ میری ماں ہے جس نے دنیا میں مجھے مار ڈالا تھا، اللہ یہ میری ماں ہے جس نے دنیا میں میری جان لے لی تھی، اللہ یہ میری ماں ہے جس نے دنیا میں مجھے قتل کر ڈالا تھا، اللہ یہ دنیا میں میری نہ بنی، آج تو اس کا مت بن، اللہ یہ دنیا میں میرا خیال نہ رکھ سکی، آج تو اس کا خیال نہ رکھ، اے اللہ میری ماں کو جہنم میں ڈال دے، اللہ میری ماں کو تو جنت میں مت بھیج، اللہ اس نے دنیا میں مجھے پناہ نہ دی، دنیا میں مجھے آنے سے پہلے مار ڈالا، اے اللہ تو بھی اس کو جہنم میں بھیج۔ وہ بچہ اللہ سے شکایت کرے گا، اللہ میری ماں کو دنیا میں جب اس نے مجھے نہیں وجود میں لائی تو اس کو جنت میں کیسے بھیج سکتا ہے، اے اللہ میری ماں کو تو جہنم میں ڈال دے۔ وہ بچہ اپنی ماں کو اللہ سے فریاد کر کے جہنم میں بھجوا دے گا۔ اگر کسی ماں نے، کسی عورت نے اگر یہ جرم کیا ہے تو جاؤ فجر کی نماز سے پہلے مصلی بچھاؤ، سجدے کرو اور اپنے روٹھے ہوئے رب کو منا لو، شاید اس کو رحم آ جائے تو تمہیں توبہ قبول کر کے بخش دے، ورنہ امید بہت کم ہے۔ جس نے دنیا میں اپنے بچے کو گرایا، تم تو حلال بچے گرا رہی ہو، اپنے شوہر کا بچہ گرا رہی ہو، صرف اس لیے کہ 3 لڑکیاں 4 لڑکیاں پہلے سے، چوتھی بھی لڑکی نہیں چاہیے، صرف اس لیے۔ اسلام نے تو حرام اولاد بھی گرانے کی اجازت نہیں دی، ناجائز بچہ بھی مارنے کی اجازت نہیں دی۔ وہ ایک عورت آئی تھی اللہ کے رسول کے پاس جس سے زنا ہو گیا تھا، حرام کام ہو گیا تھا، کہہ رہی تھی اللہ کے رسول مجھے پاک کر دو۔ اللہ کے نبی نے کہا کیا ہوا؟ کہا ایسا ہو گیا۔ آپ نے صحابہ سے کہا اس کو مار ڈالو، پتھروں سے ختم کر دو۔ صحابہ نے کہا اللہ چلو، اس نے کہا اللہ کے رسول میرے پیٹ میں بچہ ہے، اسی زنا کی پیداوار ہے۔ اللہ کے نبی نے کہا تو غلطی تیری ہے، تیرے پیٹ کے بچے کو کیسے مارا جائے؟ ابھی تجھے ماروں گا تو بچہ بھی مر جائے گا، جاؤ جب بچہ پیدا ہو جائے تب آنا۔ جب بچہ پیدا ہوا تب آئی۔ اللہ کے رسول نے کہا ابھی بھی تجھے نہیں مارا جا سکتا ہے، کیونکہ ابھی بچہ تیرا دودھ پیتا ہے، اس کے ہونٹوں میں دودھ لگا ہے، اور محمد ظالم نہیں ہے جو اس بچے کا حق مار دے، نہیں، ابھی اس کو دودھ پلاؤ، جب روٹی کھانے لگے تب آنا۔ سوچو، حرام بچہ تھا، ناجائز بچہ تھا، جنگل میں بکریاں چرانے والے کسی چرواہے سے اس عورت نے زنا کر لیا تھا، پہاڑ کے دامن میں زنا ہوا تھا، جنگل میں جھاڑی میں زنا ہوا تھا، لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس ناجائز بچے کو بھی گرانے کی اجازت نہیں دی، جبکہ اس بچے کا باپ اس دنیا میں پتہ نہیں کون ہے۔
نہ اس نے ایکسپٹ کیا کہ میرا بچہ ہے، اور آج تک حدیث کی کتابوں میں اس بچے کا باپ کا پتہ نہیں ہے کہ کون ہے۔ میرے بھائیوں ذرا تصور کرو، اللہ چاہتا تو نبی کو بتا سکتا تھا کہ اس بچے کا باپ فلاں ہے، لیکن اللہ نے بھی نہیں بتایا، اس لیے کہ کسی کا معاملہ چھپا ہے تو چھپا رہنے دو، شاید وہ توبہ کر لے اور اللہ رب العالمین اس کو معاف کر دے۔ لیکن اگر کسی کو معلوم ہے تو اس کو ننگا کرنے کی ضرورت نہیں ہے، اگر کسی کا عیب چھپا ہے تو اس کو چھپانے کی کوشش کرو، کسی کی برائی چھپی ہے تو چھپاؤ، اس کو اجاگر مت کرو، اس لیے کہ توبہ کے دروازے کھلے ہوئے ہیں۔ اللہ رب العالمین کب کس کو بخش دے اور کس کو معاف کر دے۔ میری بہنوں، میری ماں، میری قوم کی بیٹیوں، سنو، جب ناجائز بچے کو گرانے کی اجازت نہیں ہے تو حلال بچہ، جائز بچہ، اس کو کیسے گرایا جا سکتا ہے؟ یہ اندھیرا تھا عرب کی سرزمین پر، یہ گناہ تھے عرب کی سرزمین پر۔ اگیان ہیتو کرت موہ مدان دیکارم ناشم ودھایم ہتدودیتے، محمد اس دنیا میں آئیں گے، اندھیرے کو ناش کر دیں گے، اندھیرے کو مٹا دیں گے۔ آپ اس دنیا میں آئے اور آپ نے اندھیرے کا خاتمہ کیا، آپ نے اس طریقے سے اندھیرے کو مٹایا، پھر عورت کو عزت دی، پھر عورت کو سمان دیا۔ میری بہنوں، میری قوم کی بیٹیوں، تم کہاں عزت ڈھونڈ رہی ہو؟ اسلام نے تمہیں جو عزت دی، اللہ کی قسم دنیا کے کسی دھرم میں اور مذہب میں وہ عزت نہیں ملے گی۔ تم کہتی ہو ہمیں اسلام نے پردے کی چار دیواری میں قید کر دیا ہے، چہرہ تک نہ دکھاؤں، ہاتھ کی ہتھیلیاں بھی نہ کھولوں، پیروں میں بھی ساکس پہنوں، ہاتھوں میں گلیوز پہنوں، پھر ہم ترقی کیسے کریں گے؟ میری بہنوں، تمہاری شکایت اپنی جگہ پر صحیح ہے، لیکن مجھے بتاؤ، ایمانداری کے ساتھ بتاؤ، اس روڈ پر دو سگی بہنیں جا رہی ہوں، دو سگی سسٹر جا رہی ہوں، دونوں 1-2 سال کی عمر کا فرق ہو، ایک کی عمر 18 سال ہو، ایک کی عمر 20 سال ہو، ان دونوں سگی بہنوں میں، ان دونوں حقیقی بہنوں میں ایک برقع اوڑے ہوئے ہو، نقاب لگائے ہوئے ہو، ہاتھوں میں گلیوز پہنے ہوئے ہو، پیروں میں ساکس ہو، چہرہ چھپا ہوا ہو، اس کے سر کا ایک بھی بال دکھائی نہ دے رہا ہو، یہ بھی سڑک پہ جا رہی ہے، اور اسی کے بغل میں اس کی سسٹر ہے، اس کی بہن ہے، وہ جینز پہنے ہوئے ہے، وہ ٹی شرٹ پہنے ہوئے ہے یا اسکرٹ پہنے ہوئے ہے، اس کے بال کھلے ہوئے ہیں، اس کی لپسٹک لگی ہوئی ہے، اس نے میک اپ، پاؤنڈز کریم اور فیئر اینڈ لولی اتنی لگا رکھی ہے کہ جو اس کے چہرے پر نمایاں ہے، دکھائی دے رہی ہے، اس نے پرفیوم بھی مار رکھا ہے اپنی باڈی پر۔ میری بہنوں، ایمانداری کے ساتھ بتانا، جرجیز کا چہرہ دیکھ کر فیصلہ مت کرنا، اپنے دل کی گواہی بتانا۔ ان دونوں سگی بہنوں میں چوراہے پر جو لڑکے کھڑے ہیں، شرارتی ہیں، چھچورے ہیں، ان کو ان کے ماں باپ نے اچھی تربیت نہیں دی ہے، وہ دوسروں کی ماں بہنوں کو تکتے رہتے ہیں، ان کے اندر یہ برائی ہے۔ تم اپنے دل سے فیصلہ کرنا، ان دونوں سگی بہنوں میں وہ چوراہے پر کھڑے ہوئے لڑکے کس لڑکی کو چھیڑیں گے اور کس کو پریشان کریں گے؟ آپ نے اپنے دل کی گواہی بتانا، جرجیز کا چہرہ مت دیکھنا کہ جرجیز کیا کہہ رہا ہے، اپنے دل سے پوچھو کہ ان دونوں سگی بہنوں میں وہ لڑکے کس کو چھیڑیں گے؟ آپ کا اندر سے گواہی یہی ہوگی، دل اندر سے یہی کہے گا، اسکرٹ والی کو، جینس والی کو، جس کے بال کھلے ہیں اس کو، جس کی لپسٹک لگی ہے اس کو چھیڑیں گے، طنز ماریں گے، چڑھائیں گے، تانے ماریں گے، آواز کسیں گے، نقاب والی کو کچھ نہیں کہیں گے۔ قرآن نے یہی تو کہا ہے کہ تم جب روڈ پر چلو، سڑک پر چلو، کسی ضروری کام کے لیے نکلو، قل للمؤمنات یغضضن من ابصارهن ويحفظن فروجهن ولا يبدين زینتهن۔ قرآن نے یہی تو کہا ہے کہ اپنی نگاہوں کو نیچا رکھو، ويحفظن فروجهن، اپنی شرمگاہ کی حفاظت کرو، وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ، اور اپنے بناؤ سنگار کو، زیب و زینت کو غیر مردوں کے سامنے ظاہر مت کرو۔ یہ 3 چیزیں عورتوں کو بتائی ہیں،
پہلی چیز نگاہیں نیچی رکھو. جب عورت نگاہ نیچی کر کے چلنے لگے اور ہر وقت اس کی نگاہیں نیچی رہیں تو کبھی واٹس ایپ پہ کسی سے بات کرنے کی ضرورت ہی نہیں پڑے گی, میسنجر اور فیس بک چلانے کی ضرورت ہی نہیں پڑے گی, کیونکہ جب نگاہیں نیچی رکھتی ہے تو وہ کیا جانے کون گزر رہا ہے, کون جا رہا ہے, کون آ رہا ہے. پہلی چیز نگاہیں نیچی رکھو. دوسری چیز وَيَحْفَظْنَ فُرُوجَهُنَّ, اپنی شرمگاہ کی حفاظت کرو. اتنے موٹے کپڑے پہنو کہ تمہارے جسم کی نمائش نہ ہو, اتنے گاڑھے کپڑے پہنو, اتنے لوز کپڑے پہنو کہ تمہارے بدن کا, تمہارے شریر کا, تمہاری باڈی کا نشیب و فراز دکھائی نہ دے. تیسری چیز وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ, اور اپنے بناؤ سنگار کو, اپنے میک اپ کو غیر مردوں کے سامنے ظاہر نہ کرو. اس کا مطلب یہ کہ اپنے مردوں کے سامنے ظاہر کر سکتی ہیں, اپنے شوہروں کے سامنے ظاہر کر سکتی ہیں. لپسٹک کوئی بری چیز نہیں ہے, لیکن گھر میں لگائیے, اور باہر لگاؤ گی تو بہت بری چیز ہے. جلسوں میں بھی لگا کے آئی ہوں گی, جلسوں میں بھی لپسٹک لگا سکتی ہے عورت. اب تو پہلے ایک کمپنی تھی جو لپسٹک بناتی تھی جس میں خنزیر کی, سور کی چربی آتی تھی, لیکن اب اس نے بھی اقرار کر لیا ہے کہ نہیں اب ہم نہیں ملاتے ہیں, اور ایگریمنٹ کر کے دیا ہے اس نے. اسرائیلی کمپنی تھی لیکن اب نہیں آتی. لگا سکتی ہے عورت, لیکن گھر میں. فیئر اینڈ لولی لگا سکتی ہے بالکل, لیکن گھر میں. پاؤنڈس لگا سکتی ہے بالکل, لیکن گھر میں. پرفیوم لگا سکتی ہے بالکل, لیکن گھر میں. باہر کوئی چیز نہیں. المرأة اذا استعطرت فمرت بالمجلس فهي كذا وكذا زانیہ زانیہ زانیہ. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 بار فرمایا. اور سنو, ترجمہ سن لو. المرأة اذا استعطرت, جب عورت خوشبو لگا کر نکلتی ہے, خوشبو استعطرت, اور عربی جاننے والوں کو معلوم ہے یہ باب استفعال میں آیا ہے. استعطرت جس کے اندر طلب ماخذ پایا جاتا ہے, یعنی صرف عطر نہیں, پرفیوم نہیں, کوئی بھی چیز لگا لے جس سے خوشبو آتی ہو. اور سن لیجئے پہلے, عورت کوئی بھی چیز لگا لے جس سے خوشبو آتی ہو. مثلا آرنیکا ہیئر آئل, چمیلی کا تیل, آئل, ڈابر آنولا, جس میں خوشبو ہے. استعطرت باب استفعال میں طلب ماخذ, ہر وہ چیز جس کے اندر خوشبو اڑتی ہو, خوشبو لگتی ہو. یہ چیز عورت گھر میں لگا سکتی ہے, لیکن اگر یہ لگا کر گھر سے باہر نکلی فمرت بالمجلس, اور جہاں لوگ بیٹھے ہوتے ہیں ان کے سامنے سے گزری, یعنی راستے میں چلتی ہے, چوراہے پہ جاتی ہے, دکانوں سے گزرتی ہے, دکانوں پہ جاتی ہے, فہیا کذا و کذا, وہ ایسی ہے, وہ ایسی ہے, وہ ایسی ہے. صحابہ نے کہا اللہ کے نبی ایسی کا کیا مطلب ہے؟ نہیں سن پاؤ گے, اتنا بڑا کلیجہ نہیں ہے ہمارا, کس زبان سے ہم بولیں. صحابہ کہہ رہے اللہ کے نبی بتائیے کیسی ہے. کہا نہیں سمجھے, کہا نہیں, کھل کے بتائیے. اللہ کے نبی نے کہا آنی الزانیہ الزانیہ الزانیہ, وہ بدچلن ہے, وہ بدچلن ہے, وہ بدچلن ہے. کلیجہ ہو تو سنو, اور اگر سننے کا کلیجہ نہ ہو تو مولوی جرجیز کو بلانا چھوڑ دو, اور بلاؤ گے تو سننا پڑے گا. تمہیں نہیں, تمہارے باپ کو بھی سننا پڑے گا. یہ 10 سال ہم نے مدرسوں میں کوئی گھاس نہیں چھیلی ہے, آلو نہیں چھیلے, یہی سب پڑھا ہے, اور جو پڑھا ہے وہ بتاؤں گا. یہ نبی کہہ رہے ہیں وہ بدچلن ہے. ہائے ہائے, خوشبو لگانے والی بدچلن ہے, پرفیوم لگا کے نکلنے والی بدچلن ہے. خوشبودار کوئی بھی چیز اپنے جسم پہ لگا لے اور دکانوں سے جا کر شاپنگ کرے, اس کو بدچلن کہا ہے.
मर्दों के साथ दुकान पर बैठती हो 5-6 घंटे, वो कौन हुई? कॉलेज में लड़कों के साथ उसके पास बैठकर 5-5, 6-6 घंटे पढ़ती हो, और इंटरवेल में कॉलेज की कैंटीन में दोनों चाय पीती हो, वो कौन हुई? अगर उसके बारे में हम बोल देंगे तो ये गालियां देंगी बेचारी, हट बड़ुआ मौलवी आ गया जाने कहां से। इसीलिए यहीं से अंदाजा लगा लो, जो औरत खुशबू लगाकर निकल जाए वो ऐसी है, वो ऐसी है, वो ऐसी है, यानी बदचलन है, बदचलन है, बदचलन है। जो परफ्यूम खुशबू लगाकर निकल जाए तो वो ये, तो मर्दों के साथ घूमने वाली, गैर मर्दों के साथ चलने वाली, उनकी बाइक पे बैठने वाली, उनकी मोटरसाइकिलों पर सफर करने वाली कौन हुई? शौहर का इंतकाल हो गया, बहुत पैसा छोड़ गया, बीवी जमीन और जायदाद की मालिक है, मियां बीवी दोनों हज करने जाना चाहते थे, हस्बैंड वाइफ दोनों हज करने जाना चाहते थे, दोनों ने फॉर्म भर दिया है। सुनो मसला, दोनों ने फॉर्म भर दिया है, हज की तारीख भी आ गई है, लेकिन हज करने से पहले, हज जाने से पहले हस्बैंड की डेथ हो गई, एक्सपायर हो गया, इंतकाल कर गया। अब औरत अकेली है, अब वो हज करने जाना चाहती है। शरीयत इसके बाद पाबंदी लगाती है कि अब वो हज के लिए अकेली नहीं जा सकती है। इस्तिताअत है, पैसा है, दौलत है, सोना है, चांदी है, सब है, लेकिन अब उसको हज के लिए कंडीशन बदलना पड़ेगी। अब उसको अपने बाप के साथ हज करने जाना पड़ेगा। बाप नहीं है तो अपने भाई के साथ हज करने जाना पड़ेगा, भाई नहीं है तो अपने बेटे के साथ हज करने जाना पड़ेगा, बेटा भी नहीं है तो फिर उसको अब हज मुलतवी करना पड़ेगा, कैंसिल करना पड़ेगा। साहब वो तो इस्तिताअत है, पैसे वाली है, उसके ऊपर तो हज फर्ज है, लेकिन इस्लाम ये कहता है जब उसका शौहर इंतकाल कर गया, उसका बाप नहीं है, बेटा नहीं है, भाई नहीं है, तो अब उस औरत को अकेले हज की इजाजत नहीं है। अब वो औरत एक दीनी काम के लिए, हज के लिए अगर अकेली निकल रही है, खाने काबा भी पहुंच जाती है, सफा मरवा के चक्कर भी लगा लेती है, सारे अरकान भी कर लेती है, लेकिन अकेले जाती है तो अल्लाह की कसम उसका हज नहीं है, उसका हज नहीं है, उसका हज नहीं है। वो हज का एक सवाब उसको नहीं मिलेगा, बल्कि उल्टा गुनाह पड़ेगा, उल्टा उसके ऊपर अजाब पड़ेगा। इसलिए अजाब पड़ेगा क्योंकि उस औरत के ऊपर अब हज फर्ज नहीं था, इसलिए कि उसके ऊपर से हज कैंसिल कर दिया गया, क्योंकि उसको ले जाने वाला कोई महरम नहीं है। मेरी बहनों, हज जैसे मुकद्दस मकाम पर औरत अकेली नहीं जा सकती है, जहां किसी की इज्जत नहीं लुट सकती है, जहां सब लब्बैक लब्बैक कहते हो, ऐसी मुकद्दस जगह पर भी तुम अकेली नहीं जा सकती हो। हज ऐसी इबादत के लिए भी तुम अकेली नहीं जा सकती हो। ये तुम्हारे कलेजे कि तुम बाजारों में अकेली चली जाती हो, तुम कॉलेजों में, स्कूलों में अकेली चली जाती हो, अपने घरों से निकलकर तुम अपने मायके अकेली चली जाती हो। ये कलेजा है तुम्हारा। शरीयत तो तुम्हें घर से बाहर निकलने के लिए भी अकेले इजाजत नहीं देती है। अगर तुम्हें घर से बाहर भी निकलना पड़े तो अपने शौहर के साथ जाओ, अगर शौहर न हो तो अपने भाई के साथ जाओ, भाई न हो तो अपने बेटे के साथ जाओ। अकेले शरीयत औरत को अकेले घर से निकलने की इजाजत नहीं देती है। फरमाया कि ला यखलुअन्न रजुलुन बिइम्रातिन, कोई भी मर्द किसी औरत से अकेले में तन्हाई में गुफ्तगू न करे, अकेले में न मिले, इल्ला काना सालिसुहुम शैतान, इसलिए कि वो दो नहीं होते बल्कि उनमें तीसरा शैतान होता है। ये शरीयत एक मुतय्यन कर रही है, रास्ता बता रही है कि कोई मर्द किसी औरत से अकेले न मिले। अल्लाह के नबी एतिकाफ में बैठे हुए हैं, अल्लाह के नबी की दो बीवियां नबी से मिलने आती हैं। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मुलाकात करके जब वो वापस जा रही हैं तो अल्लाह के नबी उनको मस्जिद के दरवाजे तक छोड़ने के लिए आते हैं। सामने से दो अंसारी गुजर रहे हैं, अल्लाह के नबी ने उन दोनों अंसारियों को बुलाया, इधर आओ। वो दोनों अंसारी करीब आए, अल्लाह के नबी ने फरमाया, आए नौजवानों, ये दोनों मेरी बीवी हैं, ये दोनों मेरी वाइफ्स हैं, ये दोनों मेरी बीवियां हैं। और नौजवानों ने कहा, अल्लाह के नबी आप हमसे ये क्यों बता रहे हैं?
آپ ہم سے ایسا کیوں کہہ رہے ہیں؟ کہا اس لیے کہہ رہا ہوں کہ شیطان ہر انسان کی رگوں میں خون میں دوڑتا ہے. ہو سکتا ہے کہ تمہارے دل میں شیطان یہ وسوسہ ڈال دے کہ محمد پتہ نہیں کن عورتوں سے باتیں کر رہا تھا, یہ دونوں عورتیں کون تھیں اور کیوں ملنے آئی تھیں. اس لیے میں تمہیں بتا رہا ہوں کہ میں کسی غیر عورت سے نہیں, اپنی پتنیوں سے, اپنی بیویوں سے بات کر رہا تھا. محمد رسول اللہ کو بھی اپنی صفائی دینا پڑی کہ دیکھو یہ میری بیویاں ہیں, جبکہ صحابہ کیسے شک کر سکتے تھے نبی کے اوپر, لیکن آپ نے کلیئر کر دیا میں کسی غیر کے ساتھ نہیں, اپنی بیویوں کے پاس تھا اور یہ بیویاں مجھ سے ملنے آئی تھی. میرے بھائیوں, جب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے آپ کو بچا سکتے ہیں تو پھر تم اپنی بائک پر اپنی سالی کو کیسے بٹھا سکتے ہو؟ میرے بھائیوں یقین مانیے, بیوی کی موجودگی میں بھی سالی آپ کی بائک پر نہیں بیٹھ سکتی ہے. اگر بیٹھتی ہے تو بہنوئی بھی گناہگار اور سالی بھی گناہگار. میاں اور بیوی, ہسبینڈ اور وائف دونوں کھانا کھا رہے ہیں اور آپ کی سالی آتی ہے اور بہن کہہ رہی آؤ تم بھی بیٹھ جاؤ, تمہارے جیجا ہیں کوئی بات نہیں کھاؤ. بیوی کی موجودگی میں بھی سالی اپنی بہنوئی کے ساتھ, اپنے جیجا کے ساتھ کھانا نہیں کھا سکتی ہے, اس کے سامنے چہرہ نہیں کھول سکتی ہے. جب شریعت سالی کو بیوی کی موجودگی میں بھی نہ شوہر کے ساتھ یعنی جیجا کے ساتھ نہ کھانا کھانے کی اجازت دے رہی ہے, جب کھانا کھانے کی اجازت نہیں دے رہی ہے تو بائک پر اسکول چھوڑنے کی اجازت کیسے دے سکتی ہے, بائک پر مارکیٹ گھمانے کی اجازت کیسے دے سکتی ہے؟ اور ایک جیجا کے لیے سالی کو بائک پہ بٹھا کر بازار سے شاپنگ کی اجازت کیسے دے سکتی ہے؟ الفاظ میرے کڑوے ہیں, سخت ہیں, لیکن بیماری بھی بڑی ہے. اس لیے میں نے محسوس کر لیا ہے کہ ہومیوپیتھک دوا سے فائدہ نہیں ہے, اب انجیکشن لگانا پڑ رہا ہے. یہ مرض اتنا بڑھ چکا ہے کہ مجھے انجیکشن کی ضرورت پڑ رہی ہے, اس لیے میں نے انجیکشن لگایا ہے. میں جانتا ہوں کہ یہ بات عورتوں کو بھی بری لگ رہی ہوگی, آپ کو بھی بری لگ رہی ہوگی, کیونکہ آپ نے ہی اپنی بیٹیوں کو اپنے دامادوں کے ساتھ بھیجا ہے. آپ کو بھی بری لگ رہی ہے اور ان سالیوں کو بھی بری لگ رہی ہوگی جو اپنے بہنوئیوں کی اور اپنے جیجا کے موٹر سائیکلوں پہ بیٹھ کے گھومی ہیں. حقیقت میں بری لگ رہی ہوگی, لیکن برا لگنے ہی کے لیے تمہیں بول رہا ہوں تاکہ تمہارے اندر اس کا احساس ہو, جاگے اور پتہ چلے کہ یہ کتنا گھناؤنا اور کتنا بڑا جرم تم کر رہی ہو, یہ اسلام کی نظر میں کتنا بڑا گناہ ہے. اس کا احساس تمہارے اندر ہو. اگر تمہیں برا نہ لگے, اگر برا لگ رہا ہے تو جرجیز کامیاب ہے. اگر تمہارے دل کو چبھ رہی ہے میری باتیں تو اللہ کی قسم میں پاس ہو گیا. اگر میری باتیں تمہیں کھٹک رہی ہیں تو اللہ کی قسم میں اپنی تقریر میں کامیاب ہو گیا. اگر میری باتیں تمہیں بری لگ رہی ہیں تو اللہ کی قسم میں اب کامیاب ہو گیا. لیکن ہماری باتیں اگر تمہیں بری نہیں لگ رہی ہیں اور تم نے سوچا ہے کہ ہم سن لیں گے, عمل تو کرنا ہی نہیں ہے, مزے لینے کے لیے آئی ہو, تو معاف کیجئے کہ یہ جلسہ بیکار ہے, میری تقریر بیکار ہے, آپ کا یہاں بیٹھنا بیکار ہے, کیونکہ پوری رات آپ آنکھیں پھوڑ رہے ہیں. ثواب آپ کو ایک نیکی کا نہیں ملے گا, رتی برابر نہیں ملے گا, کیونکہ ثواب نیت کے اوپر ملتا ہے. ہماری نیت جب سدھرنے کی نہیں ہے تو ہمیں ثواب کیوں ملے گا؟ میرے پیارے ساتھیوں, یہ احساس ہمیں اپنے اندر پیدا کرنا ہوگا.